بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے آپ تلاوت کیسے کریں۔ یہ اصل میں شیخ محمد ابو الفرج صادق جو مصر کے ایک بڑے عالم ہیں ان کی کتاب ہے کیف تقرأ القرآن، اس کا ترجمہ ہے اور اس کو شائع کیا ہے حیدرآباد کے شیخ محمد معین الدین غوری صاحب نے۔ وہ بہت شوق سے بڑے اہتمام سے اس کتاب کو مصر سے لے کے آئے اور پھر انہوں نے تلاش کیا کہ کوئی ایسا آدمی اس کا ترجمہ کرے جو قاری بھی ہو، باقاعدہ فن سے قرأت کے فن سے واقف ہو اور عربی بھی اچھی جانتا ہو۔ تو انہوں نے بہت جگہ تلاش کیا تو اللہ کا کرم ہے کہ ہر جگہ لوگوں نے ہمارا نام بتایا اور وہ یہ کتاب لے کے آئے اور ہم نے اس کا جو ترجمہ کیا تو وہ صرف ترجمہ نہیں تھا بلکہ اس میں جو حدیثیں آئی تھیں ان کی تخریج بھی تھی اور بعض چھوٹے موٹے اوہام اور بعض بھول چوک بھی تھیں جو مصنف سے ہوئی تھیں، ان کی بھی ہم نے تصحیح کی اور بعض چیزوں کو ہم نے لکھ کر مصنف کو بھیجا۔ تو انہوں نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اس بات پر کہ ہمیں ایسا مترجم مل گیا جو ہمیں بہت ساری چیزوں کی اصلاح بھی کی انہوں نے اور بعض جہاں بھول چوک تھیں ان کے بارے میں ان کو توجہ دلائی۔ یہ کتاب اس لحاظ سے بہت خاص ہے کہ اس میں فن قرأت و تجوید کے بارے میں بہت ساری وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو عام طور پر کتابوں میں ہندوستان پاکستان میں دستیاب نہیں ہیں۔ وقف کے بارے میں، اخفاء اظہار کے بارے میں، پھر خاص بات یہ ہے کہ جو حروف کی جو صفات جو مخارج بیان کیے گئے ہیں اس کی وجوہات بھی مصنف بیان کرتے ہیں کہ فلاں حرف کی فلاں صفت کا یہ نام کیوں ہے، اس کو فلاں حروف کس لیے کہا جاتا ہے، فلاں قاعدہ کس لیے بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح کی یوں سمجھیے کہ اس میں تجوید بھی ہے اور فقہ التجوید بھی ہے، یعنی تجوید میں مجودین میں قراء نے جو نام لکھے ہیں، جو نام تجویز کیے ہیں کسی صفت کے، کسی حرف کے لیے جو مخارج بیان کیے ہیں اس کی بہت گہرائی سے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے انہوں نے۔ اسی وجہ سے یہ کتاب عرب ممالک میں بھی بہت مقبول ہوئی اور ہندوستان میں بھی دارالعلوم دیوبند کے قاری حضرات نے بھی اس کو بہت پسند کیا اور ہم نے اس میں وضاحت کے طور پر جو قوسین میں کچھ اضافے کر کے اس کی وضاحت کی ہے اور بعض چیزوں کے جو اضافے کیے ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت سارے قاری حضرات نے اس کو پسند کیا کہ اب یہ کتاب جو ہے صرف ترجمہ نہیں ہے بلکہ توضیحی ترجمہ ہے اور بعض وہ مباحث جو اس میں مکمل نہیں تھے ان کو مکمل کیا ہے، بعض بحثوں میں اضافے بھی کیے ہیں اور حدیث کے حوالوں سے بعض وہ بحثیں جو اخیر میں اس میں پہلے سے شامل نہیں تھیں ان کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے اخیر میں ان تمام مآخذ کی مصادر کی ہم نے فہرست بھی دی ہے جہاں سے ہم نے استفادہ کر کے وہ چیزیں شامل کی ہیں۔ تو یہ کتاب اس لحاظ سے کہنے کو تو اس کا نام صرف یہ ہے آپ تلاوت کیسے کریں، لیکن اس کے اندر تلاوت کے آداب، اس کے طریقے، اس کے فضائل، اس کی اہمیت، وہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ بہت ساری وہ مباحث جو خالص تجوید کی چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر علم تجوید کیا ہے، قرآن مجید کا نام، نزول قرآن کی کیفیت، قرآن مجید کی جمع ہونے کی تفصیل، مصحف صدیقی کی خصوصیت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن مجید کو جمع کیا تھا، ترتیب دیا تھا، ان دونوں میں کیا فرق تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے نسخے تیار کرائے تھے اور کس طرح سے ان کو بھیجنے کا اہتمام کیا گیا تھا، تلاوت قرآن مجید کے آداب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا طریقہ کیا تھا، پھر لحن اور اس کے معنی اور اس کی مختلف قسمیں، لحن جلی، لحن خفی، پھر علم تجوید کیا ہے، پھر بسم اللہ قرآن مجید کی آیت ہے نہیں ہے، نماز میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم، پھر میم کا بیان، ادغام کا بیان، ادغام کی الگ الگ قسمیں، حروف کے مخارج، مدوں کا بیان، لام شمسی اور قمری کا بیان،
حروف کی صفات، وقف کا بیان، گول تا اور لمبی تا کا بیان، حمزہ قطعی حمزہ وصلی کا بیان، مقطوع اور موصول کا بیان، اور اس طرح کی بہت ساری وہ بحثیں ہیں۔ پھر اخیر میں تکملے کے نام سے اس کا ایک الگ حصہ ہے، اس میں تلاوت قرآن مجید سے متعلق چند ضروری مباحث ہیں، مثلا سجدہ تلاوت کا ثبوت، کیا یہ سجدہ فوراً کیا جائے یا بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں اور کہاں کہاں ہیں، سجدہ تلاوت کے مقامات، سجدوں کے مقامات کا نقشہ، پھر آخری کلمات مؤلف کی طرف سے، اور پھر اس کے مصادر وغیرہ۔ یہ اس لحاظ سے فن تجوید اور قرأت کے موضوع پر ایک جامع کتاب ہے، جو اردو میں جتنی اب تک کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سے قاری حضرات نے یہ کہا ہے کہ ان سب میں سب سے زیادہ جامع اور مکمل کتاب ہے، جو اپنے فن پر دوسری بہت ساری کتابوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔